جب بھی تاریخ کے عظیم فوجی کمانڈروں کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں سکندر اعظم یا چنگیز خان جیسے نام آتے ہیں، لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جو شاید اتنا مشہور تو نہیں، مگر اس کی فوجی ذہانت اور کامیابیاں کیا کمال کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے خالد بن ولید کی۔ 100 سے زیادہ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان لڑائیوں کا تخمینہ ہے جن میں خالد بن ولید نے خود کمان کی۔ چھوٹی موٹی جھڑپوں سے لے کر وہ بڑی بڑی جنگیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یوں سمجھیں کہ ان کی پوری زندگی ہی میدان جنگ میں گزری، 1 دہائی سے بھی زیادہ کا عرصہ، اور مسلسل جنگ ہی جنگ۔ وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے جنگجو تھے جن کے لیے تو جیسے زندگی کا مطلب ہی میدان جنگ تھا۔ لیکن ان سب لڑائیوں میں ایک بات ایسی ہے جو واقعی سب سے زیادہ حیران کر دیتی ہے۔ ایک بھی شکست نہیں۔ جی ہاں، خالد بن ولید کو میدان جنگ میں کبھی ایک بار بھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے، ایک ایسا دعویٰ جو تاریخ کے بڑے سے بڑے کمانڈروں میں بھی شاذ و نادر ہی کوئی کر پایا ہے۔ تو پھر آئیے ان کی کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار بننے سے پہلے خالد بن ولید اسلام کے سب سے ذہین اور خطرناک دشمنوں میں سے ایک تھے۔ دیکھیں، وہ مکہ کے ایک بہت با اثر قبیلے بنو مخزوم سے تھے، اور اس قبیلے کے پاس شہر کی فوجی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو وہ صرف ایک کمانڈر نہیں تھے، بلکہ اپنی روایات اور اپنے طرز زندگی کے ایک زبردست محافظ بھی تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جن افواج کے خلاف وہ لڑے تھے، بعد میں انہی کی قیادت بھی کرنی تھی۔ لیکن اس وقت بھی ان کی فوجی ذہانت بالکل صاف نظر آتی تھی۔ خاص طور پر جنگ احد کا واقعہ لے لیں، ان کے ایک ہی گھڑ سوار حملے نے جیتی ہوئی بازی کو پلٹ کر رکھ دیا تھا، اور یہ پہلی جھلک تھی کہ وہ جنگی حکمت عملی کو کتنا گہرا سمجھتے تھے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں ان کی زندگی کے سب سے بڑے موڑ پر، وہ لمحہ جس نے ان کی پوری میراث کی سمت ہی بدل دی۔ سن 629 عیسوی میں خالد نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ خود مکہ سے مدینہ گئے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ اب وہ اس نئے دین کی سچائی کو پہچان چکے تھے۔ اور اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا شاید سب سے بڑا امتحان سامنے آ گیا۔ جنگ موتا میں جب مسلمانوں کے تینوں بڑے کمانڈر ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے اور فوج مکمل تباہی کے دہانے پر تھی، اس وقت خالد نے کمان سنبھالی اور کیا کمال کی حکمت عملی دکھائی۔ انہوں نے ایک یقینی شکست کو ایک ایسی منظم پسپائی میں بدلا کہ مسلم فوج کا بڑا حصہ بے حفاظت واپس آ گیا۔ جب پیغمبر اسلام تک موتا میں ان کے اس کارنامے کی خبر پہنچی تو انہوں نے خالد کو ایک خطاب دیا، سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار، اور بس یہ لقب ہمیشہ کے لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ اور یہیں سے، اسی مقام سے، ان کے کریئر کا وہ دور شروع ہوتا ہے جہاں وہ ایک نئی اسلامی ریاست کے سب سے بڑے فوجی معمار بن کر سامنے آتے ہیں۔ اب ان کا مشن بالکل صاف تھا، پہلا قدم عرب کو متحد کرنا، اور اس کے بعد اپنی توجہ اس وقت کی 2 عالمی سپر پاورز کی طرف موڑنا، یعنی پارس کی ساسانی سلطنت اور روم کی بازنطینی سلطنت۔ اور یہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں تھا۔ خالد بن ولید کا ٹکراؤ اس دور کی 2 سب سے بڑی سپر پاور سے تھا، ایک طرف ساسانی فارسی سلطنت اور دوسری طرف بازنطینی رومی سلطنت، اور وہ نہ صرف ان کے سامنے کھڑے ہوئے بلکہ دونوں کو فیصلہ کن شکستیں دیں۔ ان تمام فتوحات میں جنگ یرموک کو ان کی فوجی ذہانت کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ سوچیں، ایک نسبتاً چھوٹی فوج کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی بازنطینی فوج کو ایسی زبردست شکست دی کہ اس خطے سے رومی حکمرانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ لیکن پھر اپنی کامیابیوں کے بالکل عروج پر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ خالد بن ولید کو اعلیٰ کمانڈ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سوال آج بھی تاریخ میں گونجتا ہے، آخر کوئی اپنے سب سے کامیاب ناقابل شکست جنرل کو اس وقت کیوں ہٹائے گا جب وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا ہو؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تاریخی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی فوجی ناکامی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اصول تھا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ فوج کی جیت کا یقین کسی ایک شخص کی ذات پر نہ ہو بلکہ اللہ پر ہو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سپاہیوں کی وفاداری کسی ایک کمانڈر سے جڑ جائے، بلکہ ان کی وفاداری ریاست اور اپنے ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہاں خالد بن ولید کے کردار کی اصل عظمت نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو بغیر کسی سوال یا شکایت کے قبول کیا اور ایک عام فیلڈ کمانڈر کے طور پر اسی جذبے سے لڑتے رہے۔
یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی وفاداری کسی عہدے سے نہیں بلکہ اپنے مقصد سے تھی۔ اب چلتے ہیں ان کی زندگی کے آخری باب کی طرف، ایک ایسا اختتام جو ان کی پوری جنگجو زندگی سے بالکل مختلف تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جس شخص نے اپنی پوری زندگی تلواروں اور نیزوں کے سائے میں گزاری، جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اس کی موت میدان جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ اپنے بستر پر بیماری کی حالت میں ہوئی۔ اور یہی بات اس عظیم جنگجو کے لیے زندگی کا سب سے بڑا افسوس تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے آخری الفاظ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھے۔ وہ ان کی جنگجو روح کی بھی عکاسی کرتے تھے اور اس گہرے افسوس کی بھی کہ وہ شہادت کا وہ درجہ نہ پا سکے جس کی انہیں ہمیشہ سے تمنا تھی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے لیے باقی رہ جاتا ہے، اگر خدا کی یہ تلوار کبھی نیام سے نہ نکلی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کیسا ہوتا؟ کیونکہ ان کی فوجی مہمات نے صرف سلطنتیں ہی فتح نہیں کیں بلکہ ایک ایسی نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔